انشاءاللہ جب کبھی ہمیں موقع ملا تجوید کا تو ہم اس کلیے کو بھی دیکھیں گے. من بعد میثاقہ، بعد من معنی سے، بعد بعد، میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد. میثاق ہم بہت زیادہ یہ سنتے ہیں، میثاق مدینہ، ثقہ راوی، یہ ثقہ حدیث ہے، یہ راوی ثقہ ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں بڑے وثوق سے، میں کہہ رہا ہوں بڑے وثوق سے، بڑی پختگی سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو میثاق جو ہے یہ اردو سے ہی ہم اسے ریلیٹ کریں گے. میثاق یعنی پختہ، ریٹیفائڈ، کہ الذین وہ، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من سے، بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، ویقطعون اور قطع کرتے ہیں، اور قطع کرتے ہیں. قطع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کاٹنا. اور جو کاٹ ڈالتے ہیں رشتوں کو، تعلقات کو، ما جو کہ امر اللہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بھی اس کے ساتھ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور قطع کرتے ہیں ما جو کچھ امر حکم اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ، ان یوصل یہ کہ انہیں جوڑا جائے. جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑا جائے، یعنی کہ رحم کے رشتے، یعنی کہ تعلقات، امت کے آپس کے تعلقات، معاشرے کے اندر مسلمانوں کے تعلقات، تو انہیں جوڑنے کا حکم ہے. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد، اور کاٹ ڈالتے ہیں اس امر کو، اس حکم کو جو اللہ نے دیا ہے کہ اس اللہ کا کیا حکم ہے کہ انہیں جوڑا جائے. یوصلا کہ انہیں جوڑا جائے. وصال کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. وصال کا مطلب وصل، وصل کا مطلب کیا ہے؟ ملنا، جوڑنا. وَيُفْسِدُونَ اور فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں. وَيُفْسِدُونَ اور فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں. اولئک یہی، ویسے اس کا معنی وہ جمع کے صیغے میں، وہ لوگ کیا ہے؟ ہم الخاسرون وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. الذین جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، ویقطعون اور کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصل کہ ان کو جوڑا جائے. ویفسدون اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں. اولئک وہ لوگ، ہم الخاسرون وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا نا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 174 میں یا 172 میں، 172 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی آدم کو، چلڈرن آف آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، ذریتہم کہ ان کی نسلوں کے طور پہ، ان کی پشتوں کے طور پہ، ان کی نسل کو نکالا، واشہدہم اور ان سے گواہی لی، علی انفسہم ان کے اپنے نفسوں پہ. کیا گواہی لی؟ کیا عہد لیا؟ وہ عہد تھا نا کہ الست بربکم، ہماری ارواح نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا. تمام ارواح کو اللہ نے جمع کر کے کہا تھا الست بربکم. الست میں نے آپ کو بتایا تھا لیسا، لا، لیست، یہ سارے لفظ جو ہیں حروف نفی میں آتے ہیں. الست کیا میں نہیں ہوں، بربکم تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب جو ارواح کی حالت میں تھے، ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے اللہ سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے جب پوچھا کہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم لوگ اس بات سے مکر جاؤ اور کہو کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. تو اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عہد لیا تھا. اب اگلی آیت، کیفا کیسے، کیفا آیت نمبر 28، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تا معنی تم، تکفرون کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ. کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ. وکنتم، کن کا معنی ہو، تم تو کن یعنی یہاں پہ جب ہم اس کا محاورہ ترجمہ کریں گے، تم تو تھے امواتن مردہ،
وکنتم امواتا اور تم تھے مردہ، فاحیاکم پس تمہیں حیات بخشی، پس احیا حیات بخشی کم تمہیں، تم مردہ تھے، یو ور نو ویئر، اور تمہیں اس نے وجود بخشا، تمہیں حیات بخشی، ثم پھر، ثم کا مطلب کیا ہے؟ پھر، آمین ثم آمین، آمین اور پھر آمین، ہم کہتے ہیں نا آمین ثم آمین، تو یہ ثم کا مطلب کیا ہے؟ پھر یمیتکم تمہیں موت دے گا، تمہیں مار دے گا، تمہیں موت دے گا، یمیتو موت دے گا کم تمہیں، اور جب ہم مر جائیں گے اس ظاہری حیات کے بعد، جب اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھیجیں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، اور وہ ہماری روح قبض کریں گے اور ہم قبروں میں پڑے ہوں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر ہمیں دوبارہ حیات بخشی جائے گی، ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم پھر الیہ اسی اللہ کی طرف ترجعون تمہیں لوٹنا ہوگا، تمہیں لوٹایا جائے گا، کیف تکفرون تم کیسے کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم امواتن مردے، تمہیں موت تھی، فاحیاکم پس اللہ نے تمہیں حیات بخشی، فاحیا پس حیات دی کم تمہیں، ثم پھر یمیتکم پھر تمہیں، یمیتو موت دے گا کم تمہیں، ثم پھر یحییکم زندہ کیا جائے گا تمہیں، یو ول بی گیون لائف، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تمہیں لوٹنا ہے۔ آج کے سبق میں میرے خیال میں آیت نمبر 30 تک ہے، تو اگلی دو آیتیں بھی ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، 2 منٹ ہے، شاید میں منٹ 15 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے، اگر میں کمپلیٹ نہ کر سکا تو ہم صرف آیت نمبر 29 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ هو الذی ہوا وہ، الذی جو، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، الذی کا ویسے تو لفظی معنی جو ہے، لیکن جب ہم محاورہ پڑھ رہے ہوں گے تو ہم اسے یوں کریں گے کہ جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، کیا پیدا کیا، ما فی الارض، ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، یعنی کہ سب سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا مستوی ہوا، پھر کیا ہوا، مستوی ہوا، کہاں پہ، الی السماء، الی کا معنی طرف، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، عین کے ساتھ جو ہے اعلیٰ اس کا مطلب پر، اور الی الف کے ساتھ الی اس کا مطلب طرف، ٹوورڈز، ثم استوى پھر مستوی ہوا، ہی ٹرنڈ ٹوورڈز السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن پس انہیں سنوارا، پس انہیں ثم استوى الى السماء پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے کس کی طرف، آسمانوں کی طرف، فسواہن پس پھر کیا کیا، انہیں بنا دیا، فسواہن بنا دیا، ہن ان کو، السماوات جو ہے نا، سماوات کیا ہے، یہ مؤنث ہے، یہ کیا ہے، مؤنث ہے، فسواہن پس انہیں بنا دیا، سوا بنا دیا، فیشن کیا، بنا دیا، سبع سات، اچھا یہ بڑا اچھا ہوا کہ یہاں پہ یہ سات کا لفظ آیا، بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ عربی زبان کے پہلے 10 جو کاؤنٹنگ کے ورڈز ہیں وہ سیکھ لیں، وہ بہت فائدہ دیں گے ہمیں، فسواہن بس اس نے برابر کر دیا، انہیں بنا دیا، سبع سات، سماوات آسمان، وہوا اور وہ، بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، والذی وہ ذات، خلق ہوا وہ، الذی جو یا جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، سارے کا سارا، ثم پھر استوا مستوی ہوا، ہی ٹرنڈ الی السماء آسمانوں کی طرف، انہوں نے قصد کیا، انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے وہ متوجہ ہوئے، الی السماء آسمانوں کی طرف، الی السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا،
کہ اللہ نے فارم کیا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. کیا کیا بنا دیا؟ سبع سماوات، 7 آسمان. تو اس سے جو سیکوینس ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کو بنایا اور پھر آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے قصد کیا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ ٹرن ٹو ورڈز دا ہیونس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بنا دیا 7 سماوات، 7 آسمان، ہیونس. وہوا، اور وہ بکل شیء علیم، بکل بی معنی 7، کلی ہر، شیء چیز کو، علیم جاننے والا ہے. He is all knowing، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. هو الذی، وہ ذات، خلق، وہ ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ ہے زمینوں میں، جمیعا سب کا سب، ثم استوی پھر وہ مستوی ہوئے یا انہوں نے قصد کیا، انہوں نے ارادہ کیا. He turned الی السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن بس انہیں بنا دیا، ہی فارمڈ انہوں نے اسے بنا دیا، 7 سماوات آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. انشاءاللہ ایک آیت، کیونکہ مجھے صرف 15 منٹس میں کمپلیٹ کرنا تھا، ایک آیت ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.